اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے انسان تجھے کس چیز نے غرور میں ڈالا ہے، فخر میں ڈالا ہے، کس چیز نے تجھے رب کریم کی بارگاہ سے دور کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی کریم صفت لگا کر یہ اشارہ دیا ہے، جیسے کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی نوکر بھاگ جائے اور مالک کسی کو بھیجے کہ جاؤ اسے تلاش کر کے لاؤ اور کہو کہ تجھے مالک بادشاہ کچھ نہیں کہے گا، تو وہ بے خوف ہو کر آتا ہے۔ اللہ نے بھی کریم صفت لگا کر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تو اس سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن انسان تو آجا رب ذوالجلال رب کریم کی بارگاہ میں، تجھ سے کرم کا معاملہ کیا جائے گا، مہربانی والا معاملہ کیا جائے گا۔ تو احباب، رب ذوالجلال نے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو سلجھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، انسان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمانے کے لیے رب کریم نے بے شمار انعامات کیے۔ انسان کی سدھارنے میں، انسان کی بہتری میں رب کریم نے بڑے کرم نوازیاں فرمائی ہیں، بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے لطف و کرم والے معاملات فرمائے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ کامیاب ہو جائے اور جنتی بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے ایک استاد تھے قبلہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اللہ نے جہنم کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ توڑ کے اندر جانا چاہتا ہے یا دروازوں سے اوپر چھلانگ کے جانا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وگرنہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے رب کریم کی بارگاہ سے کس نے دور کیا؟ تو رب کریم ہے، رب رحمان ہے، رحیم ہے۔ رب نے اپنا تعارف جب فرمایا تو بسم اللہ سے، بسم اللہ میں دیکھیں اللہ کی ذات مہربان ہے، لیکن اپنی صفات رحمان اور رحیم ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہر وقت یہ پڑھا کرو تاکہ میری رحمتیں ہوں، تاکہ میری برکتیں ہوں، میرے انعام ہوں تم پر، میرے اکرام ہوں، میری کرم نوازیاں تم پر ہوتی رہیں۔ تو انسان کو سدھارنے کے لیے رب نے بڑے انتظامات فرمائے، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسجد میں جب بندہ آتا ہے، مسجد میں پاؤں سے جوتی اتار لیتا ہے، جب ننگے پاؤں شہنشاہ دو عالم کے گھر میں جب آتا ہے بندہ، تو بندے ننگا پاؤں جب چلتا ہے جوتی کے بغیر، وداؤٹ شوز جب بندہ چلتا ہے، تو اس میں آکڑ، فخر، غرور اور تکبر ختم ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے 5 وقت یہاں جایا کرو تاکہ غرور تمہارا ختم ہو، تکبر ختم ہو، تمہارے دل سے آکڑ ختم ہو، اپنی انائیت ختم ہو، اپنی ہستی اور وجود ختم ہو۔ تو رب نے انسان کو سدھارنے کے لیے مسجد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ایک یہ کہ مسجد میں آؤ گے، 5 وقت آؤ گے، غرور ختم ہوگا، تکبر ختم ہوگا، اپنے سر کو ڈھانپو گے، اپنے سر پہ پگڑی باندھو گے یا ٹوپی پہنو گے، تو اس سے تمہاری زندگی بہتر ہوگی۔ اسی طرح رب کریم نے مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے کبھی جنازے دکھائے، کبھی قبر دکھائی، کبھی میت کا غسل دکھایا، کبھی رشتہ داروں کی موت دکھائی، کبھی بیٹوں کی موت، کبھی والدین کی موت۔ اللہ نے کیا کیا نہیں دکھایا تاکہ میرا بندہ کہیں سے سدھر جائے اور سلجھ جائے
اور میرا بندہ باز آ جائے اور میرا بندہ کامیابیوں کے اعلیٰ درجات پر جا سکے۔ اور اس سے بڑی رب نے سدھارا کیا ہے؟ فلسفہ حج دیکھیں۔ حج کیا ہے؟ انسان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں انسان کو اپنے بالوں پر ناز ہوتا ہے، ہر وقت بالوں کی کٹنگ اور بالوں کو سلجھانا، سدھارنا، ہر وقت شیشے میں آئینے میں رہنا تاکہ بال کبھی کیا ڈیزائن، کبھی کیا فیشن، الغرض بالوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ اور انسان کو لباس پر بڑا ناز ہوتا ہے، کبھی فلاں سوٹ فلاں درزی سے سلوانا ہے، فلاں اچھے درزی سے، مہنگے درزی سے سوٹ مہنگا لینا ہے، تو انسان کو کپڑے پر بڑا ناز ہوتا ہے، فلاں کپڑا ہو، اس طرح کا ڈیزائن ہو، اس طرح کا سلا ہوا ہو۔ تو اللہ پاک نے انسان کو کپڑے پر ناز ہوتا ہے، پھر انسان کو مکان پر بڑا مکان بنانا ہے، جی فلاں ٹائلز لگانی ہے، واش رومز ایسے بنانے ہیں، بیٹھک ایسی بنانی ہے، ہال ایسا بنانا ہے، کمرہ ایسا بنانا ہے، ٹی وی روم ایسا بنانا ہے، تو مکان پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ پھر انسان کو اپنے علاقے پر ناز ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بیوی بچوں پر ناز ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے بندے یہاں رہ کر تم بیوی بچوں میں گم ہو جاتا ہے، ان کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، ان کی محبت میں تو سدھر نہیں سکتا، تو آجا تجھے میں اپنے گھر بلاتا ہوں، مکہ اور مدینہ جیسی وادیاں دکھاتا ہوں، حرمین شریفین کی زیارت کراتا ہوں، تاکہ میرا بندہ تجھے جو بالوں پر ناز ہے اور بالوں پر غرور کرتا ہے اور بالوں پر اتراتا ہے اور اکڑتا ہے اور بالوں پر فخر کرتا ہے، میرے گھر میں آ جا، بالوں پر استرا پھروا دے، حلق کروا دے، ٹینڈ کروا دے، تاکہ تیرا بالوں والا غرور ختم ہو جائے۔ پھر انسان کو جسم اپنے کپڑے پر ناز ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر بلاتا ہوں، یہاں احرام پہن لے جیسے دوسروں نے پہنا ہے، تو بھی اسی طرح کا پہن لے، تاکہ تیرے اندر فخر نہ آئے، غرور نہ آئے اور تیرے اندر اکڑ نہ آئے، سب کی برابری کے ساتھ تو چلے، سب کو برابر سمجھے، اپنے آپ کو اوپر نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، علم میں، عمل میں، کردار میں، پیسے میں، جائیداد میں کہیں بھی اوپر نہ سمجھے۔ تو ایک ہی لباس میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو ایک ہی لباس ہو جاتا ہے، بال کٹوا دیے جاتے ہیں، مکان پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں مسجدوں کی چٹائیوں پہ سو، مسجد نبوی میں سو، مسجد حرام میں سو، نیچے سو، میرے نام۔ پھر بندے کو اپنے علاقے کا فخر ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے تجھے پردیس میں بلاتا ہوں تاکہ یہ علاقے والا فخر ختم ہو جائے، علاقے والا، اپنے گاؤں والا، شہر والا فخر، تکبر، حسد، یہ بھی ختم ہو جائے، انسان کسی طرح تو سلجھ جائے۔ ایک طرف سے رب ذوالجلال مسلسل کعبہ کے حرم میں، مدینہ شریف کے حرم میں رب ذوالجلال بلاتا ہے، وہاں قیام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں طواف کا حکم دیتا ہے، وہاں فرماتا ہے کہ تو آب زمزم پیا کر تاکہ برکتوں والا پانی تیرا اندر روشن کر دے، تیرے اندر نور بھر دے۔ تو اللہ رب العالمین صفا مروہ کی دوڑ اور شیطان کو کنکریاں، اس طرح کے اچھے اچھے اعلیٰ کاموں سے انسان کو سلجھاتا ہے کہ بندہ تو سلجھ جا، تو اتنے اعلیٰ کام کر تاکہ تیرے نام اعمال میں تیرے نام اعمال ٹھیک ہو اور تیرا کردار بہتر ہو، تیری سیرت بہتر ہو، تیری صورت بہتر ہو، تاکہ تیرے اندر فخر، غرور، تکبر، حسد، تعصب، نفرت، عداوت، دشمنی، بغض، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تیرے اندر حرم شریف کا نور جمع ہو، تیرے اندر مسجد نبوی کا نور جمع ہو، تیرے اندر آب زمزم کا نور جمع ہو، تیرے اندر صفا مروہ کی دوڑ کا نور شامل ہو، رمی جمرہ کا نور شامل ہو، تیرے اندر انسان تو جب پردیس میں آ جائے اور میرے نغمات گائے اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھے
اور تیرے اندر ہر چیز کا غرور ختم ہو چکا ہو، لباس کا غرور ختم ہو چکا ہو، سادہ لباس پہنا ہو جو سلا ہوا نہیں ہوتا، جو تجھے کفن یاد کراتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، فرمایا مرو اس سے پہلے کہ مر جاؤ تم، یعنی مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مٹاؤ۔ مرنے سے مراد کیا ہے؟ مٹانا، جھکانا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اللہ کے حضور اپنے آپ کے جبین نیاز جھکانا، اللہ کے حضور اطاعت کی گردن جھکانا، اپنی فخر غرور کو ختم کر کے۔ تو رب نے فرمایا بندے تو پردیس میں آ چکا ہے، میری خاطر تو نے اپنے بالوں والا فخر ختم کیا، یہاں حلق کرا لیا، اور میری خاطر تو نے لباس چینج کر لیے، احرام جیسا لباس پہن لیا جو سب نے پہنا ہوا ہے، اور میری خاطر تو نے اپنا مکان چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا، یہاں پردیس میں آ کر دھکے کھا رہا ہے، یہاں پردیس پہ آ کر میرے نام کے لیے، میری عظمت کے لیے اور میرے ترانے پڑھ رہا ہے اور میرے لبیک اللہم لبیک کے نعرے پڑھ رہا ہے۔ تیرے اندر سے فخر غرور ختم ہو چکا ہے، اب میں تجھ پر انعامات کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے میری خاطر سب کو چھوڑ دیا، تو نے میری خاطر وطن کو چھوڑ دیا، اپنے مکان کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آیا، اور میری خاطر تو نے پیسے کو بھی قربان کر دیا۔ پیسے پہ بھی بڑا ناز ہوتا ہے، احرام شریف میں تو نے جیب بھی نہیں لگائی تاکہ تو نے میرے نام پر پیسے قربان کیے، ہر شے قربان کی۔ جب تو نے میرے نام پہ ہر شے قربان کر دی اور احرام پہن کر ہر قسم کا غرور اور تکبر ختم کر کے تو مسجد نبوی اور مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر تو نے پردیس میں اور اپنے آپ کو لاچار اور بیچارہ کر کے تو نے مجھ سے جب آواز دی کہ اللہ میں تیرے حضور حاضر ہو چکا ہوں، تیرے بیت اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، تیرے محبوب کی عظیم مسجد میں حاضر ہو چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے بندے جب تو نے میرے لیے سب کچھ کر دیا ہے، اپنا فخر غرور تکبر ختم کر دیا ہے، تو میرا بندہ میں بھی تجھ پر انعام دیتا ہوں، تجھ پر انعام کرتا ہوں، تجھ پر مہربانیاں کرتا ہوں، نوازش کرتا ہوں۔ میرا بندہ تجھے گناہوں سے پاک کرتا ہوں، گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، تیرا نامہ اعمال صاف۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ضرور ہے، نامہ اعمال بالکل صاف نہیں کیا گیا، نامہ اعمال گناہوں والا صاف کیا گیا، اور جو نیکیوں والا ہے اس میں تو نیکیاں بھر دی ہیں، ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب دے کر رب نے بھر دیا ہے۔ نامہ اعمال نیکیوں والا بھر دیا ہے، نیکیوں والا پلڑا جھکا دیا ہے، نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دیا ہے، نیکیاں اتنی عطا کر دی ہیں کہ پہاڑوں کے پہاڑ عطا کر دیے ہیں، اور گناہ فرمایا معصوم بچے کی طرح، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالغ ہونے تک اس کی تقدیر والا قلم نہیں چلتا، لیکن رب نے اس سے بھی پاکیزگی عطا فرمائی، اس سے بھی بڑا انعام فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس دن، پہلے دن، ڈے 1 جب بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح رب نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ تو رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ بندے کے اندر غرور، فخر، تکبر ختم ہو۔ بندہ اس وقت سے پہلے جب تیرے کپڑے کو چیرا جائے، جب تجھے غسل دیا جائے تو تو اپنے ہاتھ بھی نہ ہلا سکے، جب تیرے کپڑے چیرے جائیں اور کینچی سے کاٹے جائیں اس وقت تو کچھ نہ کر سکے، اس وقت تیرے ہاتھ پاؤں کام نہ کر سکیں، تو مجبور ہو، تو بے بس ہو جائے، اس سے پہلے ہی بے بس ہو جا مالک کے حضور، انعامات دیکھتے جانا۔ تو اللہ نے انسان کو سدھارنے کے لیے کیا کیا نہیں دیا، مسجد کا صحن دیا، مسجد کی برکتیں دی، کعبہ بیت اللہ کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مقامات کی زیارت، صفا مروہ کی دوڑ، رب نے کیا کیا انعام نہیں دیے، کہیں کہ کسی طرح میرا بندہ جو مجھ سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، میرا بندہ بھول جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے،
میرا بندہ کہیں سے پلٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک ہمارا غرور ختم کرے، مسجد کا نور عطا فرمائے، کعبہ بیت اللہ کا سرور عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے غرور بالکل ختم کر کے اپنے حضور میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد